اس واسطے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹھے تھے دراز گوش پہ، سواری پہ، گدھے پہ تشریف فرما تھے، اور محلہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کا تھا، جب وہاں سے ہمارے آقا علیہ السلام کی سواری گزری تو اس نے کہا آذانی نتن و حمارے کا، تمہارے گدھے کی بدبو سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، سواری کی، گدھے کی، لیکن حمارے کا، نتن و حمارے کا، ہمارے نبی کے گدھے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ساتھ تھے سرکار کے، ان سے یہ برداشت نہ ہوا کہ ٹھیک ہے اس نے سرکار کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس سواری کو کیوں کچھ کہا جس پہ سوار سرکار بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا، اتنا گرم جواب، واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، خدا کی قسم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والی ہے۔ اور جلالین کے اندر تفسیرات احمدیہ کے اندر یہ الفاظ ہیں، واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، خدا کی قسم میرے آقا علیہ السلام کی سواری کا پیشاب بھی تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے۔ اب یہ ہے ماننا ان لوگوں کا جنہوں نے سرکار سے دین پڑھا کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ گدھا ابن گدھا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سواری کس کی ہے۔ اس پر جنگ ہوئی، بخاری میں پورا باب ہے ضرب بالایدی والنعال کا، جوتوں سے، مکوں سے، ڈنڈوں سے لڑی گئی لڑائی، کس بیس پر کہ محبوب کے سواری کو اس نے بدبو والا کیوں کہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ امت سرکار کی ہر چیز سے پیار کرتی ہے، اور پیار اس طرح کا کہ اس پہ تنقید برداشت نہیں کرتی اگرچہ وہ ہماری ہو۔ کیوں؟ وہ ہمارے رسول علیہ السلام ہے، ہمارے رسول۔ تو جو امت ہمارے رسول کی بے ادبی نہ برداشت کرے تو یار غار رسول کی بے ادبی کیسے برداشت کر جائے؟ اور جو سرکار کی سواری کی بے ادبی برداشت نہ کرے کہ جس سواری کی پشت کے اوپر سرکار بیٹھے ہیں، تو وہ پھر اس عظیم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بے ادبی کیسے برداشت کرے جسے سرکار اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دے رہے ہو۔ تو یہ دونوں طرف کی محبت سرکار کی محبت ہے، اور جس نے ان میں سے کسی سے بیزاری اختیار کی اس نے سرکار سے بیزاری اختیار کی۔ اور یہ محبتیں اس واسطے ایک ہیں کہ ان کا سبب ایک ہے، ان کی وجہ ایک ہے، اور وہ وجہ ذات رسول علیہ السلام ہے۔ صحابہ اپنے خاندانوں یا پرسنل ان کے جو معاملات تھے اسلام سے پہلے، اس وجہ سے ہمارے لیے ان کی محبت لازم نہیں کی گئی، وہ سب کچھ ہوا ہے تو سرکار کی غلامی کے صدقے میں ہوا ہے۔ سرکار کی نسبت نے ان کو عظیم بنایا، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو جو ملا ہے سرکار کی وجہ سے ملا ہے۔ تو اب اصل تو ہے سرکار، اور امت سرکار جہاں پاؤں رکھے اس سے بھی پیار کرتی ہے، اور سواری پہ بیٹھے تو اس سے بھی پیار کرتی ہے۔ تو پھر اسی پیار کا تقاضا ہے کہ اگر جانور ہو اس پہ بیٹھے تو اس کی بے ادبی برداشت نہیں ہوتی، تو جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے غار ثور کی طرف جا رہے تھے تو وہاں یہ قانون پھر کیوں دور چلا جاتا۔ اور پھر جن کے گھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں اور جن کی شہزادیاں سرکار کے گھر ہیں، ان کا تعلق کروڑہا درجہ بلند ہے اس نسبت سے جو اس سواری کو سرکار سے ملی تھی۔
اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت کا فارمولہ امن کا فارمولہ ہے. یعنی یہ نہیں کہ ایک طرف کی محبت رکھیں اور اسے سچا تب مانے کہ جب دوسری طرف بغض ہو، بلکہ ہمارے ہاں محبت کی شرط یہ ہے کہ سچی ہوتی تب ہے جب دوسری طرف بھی ہو، چونکہ سرکار کی وجہ سے ہے. تو پھر تو یہ معاذ اللہ نقص تو سرکار کی طرف کو نسبت کر رہا ہے کہ ان کی آل عظیم ہے لیکن اصحاب نہیں، یا اصحاب تو بڑے عظیم ہیں مگر آل نہیں. تو یہ تو سرکار کی طرف کمی کی نسبت آتی ہے. ہمارے آقا تو ایسے ہیں، آل تو آل رہی، اصحاب تو اصحاب رہے. ان کی امت کا آج 15ویں صدی کا مسلمان بھی دیگر امتوں میں ممتاز شان رکھتا ہے. یہ ہے امن فارمولہ پوری کائنات کے لیے. اور دوسری طرف پورے باب لکھے گئے ہیں الولاء. ولا کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ الولاء بالبراء، کہ جب تک صحابہ کو گالی نہیں نکالے گا اس وقت تک وہ محب اہل بیت ہے ہی نہیں. اس کو فرض کے زمرے میں لکھا گیا. اور ہمارے نزدیک کہ محبت مانی تب جائے گی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دل میں ساتھ ہی مولا علی کی بھی محبت ہوگی. یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے اور اس پر 14 صدیاں گزری ہیں. اور یہی اسلام کی ترویج و اشاعت اور غلبہ دین کی دلیل ہو سکتی ہے.